پھر کوئی بھی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ اللہ قانون دے رہا ہے بندوں کو۔ جو حضرات جمعے میں آتے ہیں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی قانون ہیں اللہ کی طرف سے الہیہ قانون جو ہیں وہ انسان کی کامیابی کے لیے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہوتا ہے اگر اس پر عمل کرتا ہے۔ جیسے کوئی بھی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب دیتی ہے اور انسان اسی کتاب کو پڑھتا ہے اور اسے عمل کرتا ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ جو چیز اس میں لکھی رہتی ہے اسی حساب سے وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کے برعکس عمل کرے تو اس کی چیز وہ خراب ہو جائے گی۔ مثلاً اگر موبائل ہے، موبائل کے بارے میں لکھا رہتا ہے اس طرح سے چالو ہوگا، اس طرح سے بند ہوگا، ان چیزوں سے اسے بچانا ہے۔ اگر پانی میں ڈال دیا جائے یا آگ کے حوالے کر دیا جائے تو خراب ہو جائے گا، اگر کہیں بلندی سے گرے گا تو خراب ہو جائے گا۔ تو ایک قانون بنا کر ہر کمپنی والے، ہر کسی چیز کو بنانے والے وہ قانون دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جب انسانوں کو بنایا ہے تو اللہ نے بھی قانون بنائے ہیں اور قوانین کی شکل میں اللہ نے قرآن کو بھیجا تاکہ اس کو پڑھتے رہو اور سمجھتے رہو، اور جو بھی قانون اللہ نے بنائے ہیں اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ جیسے ایک مثال میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قصر ہے، اگر سفر میں ہے، مسافر ہے تو اس کی نماز قصر ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب ہم 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، ہمارا من ہے ہم 4 رکعت پڑھیں گے اور قصر نہیں کریں گے۔ یہ قصر کیوں ہے اسلام میں؟ قانون قصر کا کیوں ہے؟ ہم 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا قصر کا قانون اس لیے ہے تاکہ جب کسی جگہ پر کسی بستی میں جا کر کسی مسجد میں کوئی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنے لگے گا، 4 رکعت پڑھنے والے ہیں سب متوجہ ہو جائیں گے۔ صاحب لگتا ہے یہ مسافر ہے، لگتا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہے۔ خوب اگر مسافر ہے تو رہنے کا انتظام اس کے ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسافر ہے تو کھانے کا انتظام ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسافر ہے اس کے لیے زیادہ راہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے گھر تک پلٹ کر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو 2 رکعت نماز قصر کر کے اللہ نے اس کے پیچھے تمام حقوق کو رکھ دیا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ مسافر ہے۔ اگر جب سمجھ جائے گا یہ مسافر ہے تو پھر اس کے جتنے حقوق ہیں اس کی گردن پہ آ جائیں گے۔ تو اسلام نے جو بھی قانون بنائے ہیں اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بہت سارے قوانین اسلام میں جیسے ہیں، اسلام نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا، اسلام نے ہمیں بولنے کا سلیقہ سکھایا، اسلام نے ہمیں چلنے پھرنے کا سلیقہ سکھایا، اسلام نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب سے آراستہ کیا، اسلام نے ہمیں لباس پہننے کے آداب بتائے۔ اسی طرح سے تمام چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی، اور وہی اسلام ایک چیز اور کہتا ہے اور اس میں سب سے بڑی منزل پر اسے رکھا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی شے کو رکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کو منزلت دی ہے تو اطاعت والدین کو دی۔ والدین کے حق بیٹے کے اوپر کیا ہیں، اس طرح سے بہت سارے حقوق بتائے ہیں اسلام نے۔ اسی طرح سے ان حقوق سے بھی ہمیں آشنا کرایا کہ بیٹے کا حق باپ کے اوپر کیا ہے اور باپ کا حق بیٹے کے اوپر کیا ہے۔ والدین کی فضیلت میں بہت ساری حدیث ہیں،
لیکن بیٹوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ والدین کو جن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، جیسے ابھی کل کی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اس میں مسلسل اطاعت والدین کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، جہاں ایک طرف اسلام نے اطاعت والدین کے بارے میں بتایا ہے، وہاں دوسری طرف یہ بتایا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے، بچوں کے حقوق کیا ہیں والدین کے اوپر، جہاں بچوں کے حق والد کے اوپر ہیں اور والدین کے حق بچوں کے اوپر ہے، وہاں والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ چند حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ بچے کی جب تربیت کرو تو اس کا اچھا نام رکھو، اور مولا علی تو اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت ان کی ولادت سے پہلے کرو، جیسے کہ حدیث میں سموا اولادکم قبل ان یولدوا، اپنی اولاد کا نام ان کی ولادت سے پہلے رکھو۔ توجہ کیجئے گا، سموا اولادکم قبل ان یولدوا، اپنی اولاد کا نام ان کی ولادت سے پہلے رکھو۔ جو بال کی کھال نکالنے والے سوال کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے، کیا اس بات پر وہ سوال نہیں کرتے کہ اے علی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کا نام ان کی ولادت سے پہلے رکھو، تو ابھی تو ولادت ہوئی نہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو ہم اس کا نام کیسے رکھیں گے؟ تو مولا نے اس بات کو بھی بیان کیا، کہ سموا اولادکم اب ان یولدوا، اپنی اولاد کا نام ان کی ولادت سے پہلے رکھو۔ سوال آیا کہ اب ہمیں معلوم کیسے ہو کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ مولا نے فرمایا دو نام سوچ کے رکھ لو، ایک لڑکی کے لیے سوچ کے رکھ لو، ایک لڑکے کے لیے سوچ کے رکھ لو۔ اگر لڑکی پیدا ہو تو اس نام سے اسے پکارنا، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس نام سے پکارنا۔ محمد والے یہ جو ہے والد کے اوپر جو ذمہ داری ہے بچوں کے سلسلے میں، وہ یہ کہ ایک یہ کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ اور اس کے پہلے جب کسی نے پوچھا کہ مولا اپنی اولاد کی تربیت کب سے کریں، کیا ان کی ولادت سے پہلے؟ کہا نہیں، ان کی ولادت سے اور پہلے۔ کہا جب ان کی ولادت ہو جائے تب؟ کہا نہیں، اس سے بھی پہلے۔ کہا ولادت سے اور پہلے؟ کہا ہاں اور بھی پہلے۔ کہا کتنا پہلے؟ کہا کہ جب اپنے لیے ہمسر تلاش کرو تو ایسی ہمسر تلاش کرو جو با اخلاق ہو، جو بہتر ہو، جو دیندار ہو، جو متدین ہو۔ اور اس بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا چلو، ایک صلوات پڑھیں محمد برتن بنانے والا جو مٹی کا برتن بناتے ہیں، وہ جب مٹی کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا کہیں سے بھی مٹی اٹھا کر اس پر رکھ دیتے ہیں اور اسے چلانے لگتے ہیں، برتن بنانے لگتے ہیں؟ نہیں، اگر انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے برتن بنانے والے جو مٹی کا برتن بناتے ہیں، سب سے پہلے اچھی مٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مٹی کو لا کر اس سانچے کے اوپر رکھ دیں گے اور اس سے برتن بنانا چاہیں گے تو برتن کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یعنی برتن بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے اچھی مٹی ہونی چاہیے، اور اگر اچھی مٹی ہو جائے گی، مل جائے گی، تب اچھا برتن بنے گا۔ اچھا، اگر برتن بن گیا، وہ جو ظرف بنانا چاہتا ہے مٹی کا وہ بن گیا، اور اگر سوکھ جائے، اس کے بعد اس میں کوئی کجی آ جائے، کچھ کمی آ جائے، اور بنانے والا یہ سوچے کہ اب اسے صحیح کیا جائے، تو کیا وہ صحیح کر سکتا ہے؟ نہیں صحیح کر سکتا، اس لیے کہ اب اگر وہ زور زبردستی کرے گا تو وہ برتن ٹوٹ جائے گا۔ خوب صحیح کب ہوگا؟ کہ جب اس نے مٹی کو سانچے پہ رکھا تھا اور جب اس نے اس کو چلایا تھا، اور وہیں پر جب تک وہ مٹی کچی تھی، وہیں پر اگر اس میں کوئی کجی آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے، اگر مٹی کچی ہوگی، گیلی ہوگی، وہیں پر وہ چاہے گا اسے سمیٹے گا،
پھر سے صحیح بنا لے گا. لیکن اگر مٹی گیلی ہے تب تو صحیح کر سکتا ہے، لیکن اگر مٹی سوکھ جائے تب صحیح نہیں ہو سکتی. لہذا معصومین نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت ان کی ولادت سے پہلے کرو، یعنی پہلے ہمسر کا اچھا انتخاب کرو. لوگ کہتے ہیں صاحب اچھی بہویں نہیں ملتی، اچھی بہویں نہیں ملتی. اچھی بہویں کیسے ملیں گی جب اچھی بیٹیاں نہیں بنائے گا معاشرہ. معاشرے میں یہی ہے نا صاحب، زوجہ اچھی نہیں ہے، زوجہ اچھی نہیں ہے، بہو اچھی نہیں ہے. پہلے بیٹی کو انسان اچھا بنائے گا، تب وہ اگر کہیں جائے گی تب وہ جو ہے اچھی بہو بن کے دکھائے گی. بیٹی اچھی ہوگی پھر بہو اچھی ہوگی. تو پھر اولاد کی تربیت اس کی ولادت سے پہلے. سموا اولادکم قبل ان یولدوا، ان کا اچھا نام ان کی ولادت سے پہلے رکھو. ایک چیز یہ کہ بہترین نام رکھا جائے. دوسری چیز کیا کہ انہیں تعلیم اچھی دی جائے، اچھی تعلیم دیا جائے. دوسرا حق جو باپ کے اوپر ہے، باپ کے لیے بیٹے کے اوپر ہے کہ باپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھے، اسے اچھی تعلیم دے، بہترین سے بہترین تعلیم دے، جتنا اس کے بس میں ہو سکتا ہے اس تعلیم کو اسے دے. اور پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ تیسرا حق، تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے تادیب بھی دے، یعنی اچھا ادب سکھائے، بیٹے کو اچھا ادب سکھائے. اگر بہترین تعلیم رہے گی اور تادیب اس کے پاس نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا، تو پھر وہ تعلیم، اعلیٰ تعلیم اس کے لیے سود مند نہیں ہوگی. لہذا ضروری یہ ہے کہ بہترین ادب بھی اسے دے. اور پھر تیسرا حق، اسے حقوق کے بارے میں بتائے، اسے مکارم اخلاق کا درس دے کہ کہاں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے. اور آپ دیکھیں بڑی تعداد معاشرے میں، آج جو معاشرے میں اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں کہ جب باپ ضعیف ہو جاتا ہے اسے لے جا کر اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ گھر میں اب نہیں رہ سکتے. یہ کیوں؟ یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے ہے کہ انسان تعلیمات آل محمد سے دور ہو رہا ہے. اسی لیے تعلیمات آل محمد سے جب انسان دور ہوگا تو معاشرے میں یہ چیزیں آئیں گی. معاشرے میں بزرگوں کا احترام ختم ہونے لگے گا، معاشرے میں ماں باپ کا احترام ختم ہونے لگے گا. یہ اسی لیے کہ انسان تعلیمات آل محمد سے دور ہو رہا ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تادیب ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہترین سے بہترین تعلیم ہے، لیکن بزرگوں سے دوری، والدین سے دوری یہ بتا رہی ہے کہ تعلیم تو اچھی ہے لیکن تادیب اچھی نہیں ہے. لہذا والد کے اوپر ضروری یہ ہے کہ بیٹے کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق بھی سکھائے. اور اس کے بعد چوتھا حق جو ہے باپ کے اوپر بیٹے کی نسبت میں، وہ یہ کہ اسے حلال رزق کھلائیں، حلال روزی کھلائیں. حلال رزق کھلائیں گے تو پھر جب بھی وہ بولے گا حق بولے گا، جب بھی وہ بولے گا صحیح بولے گا. چوتھا حق جو امام نے بتایا، چوتھا حق یہ ہے کہ اسے حلال روزی کھلائیں، حرام روزی اس کے شکم میں نہ ڈالیں. اگر حلال روزی ہوگی تب تو وہ راہ راست پر چلے گا، اگر حرام رہے گی تب وہ بغاوت کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد معصومین نے حقوق بتائے ہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ چوتھا حق یہ ہے کہ حلال روزی اسے کھلائیں. اور پھر آخری حق یہ ہے کہ اس کے لیے ازدواج میں جلدی کریں، اس کی شادی وقت پر کریں. یہ جو آخری حق ہے کہ اس کے لیے ازدواج میں جلدی کریں، رشتہ ڈھونڈیں، رشتہ ڈھونڈ کے اس کے لیے اچھی سے اچھی ہمسر کا انتخاب کریں. خوب آج کل معاشرہ یہ ہے کہ والدین بیچارے بڑی محنت سے جد و جہد کر کے
رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے زوجہ لے کر چلے آتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے، بیٹا جو وقت پہلے دیا کرتا تھا والدین کو وہ وقت نہیں دے پاتا، جو وقت پہلے دیا کرتا تھا وہ وقت نہیں دے پاتا۔ بہت ساری مصروفیات ہو جاتی ہیں، مثلا کام زیادہ ہو گیا، ورک زیادہ اسے کرنا ہے، اور بھی تمام چیزیں اس کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں، وہ وقت والدین کو نہیں دے پاتا۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں پر، اس سے پہلے میں نے مفصل حسن زن اور سوء زن پر گفتگو کیا ہے کہ حسن زن کسے کہتے ہیں اور سوء زن کسے کہتے ہیں۔ اگر کہیں پر سوء زن آ جائے گا وہاں پر اختلاف ہوگا، اور آج ساس بہو کا جھگڑا ہر جگہ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ کس لیے؟ اسی لیے کہ حسن زن کو چھوڑ کر سوء زن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ لگ رہا ہے جو نئی والی اماں آئی ہیں، کل آپ نے سنا تھا نا مجلس میں کہ شادی ہونے کے بعد بیٹا اپنے والدین کو اتنا بھول جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز بھی لاتا ہے تو چپے سے لے جا کر، اسے چپکے سے لے جا کر کہ ماں باپ نہ دیکھ سکے، اسے اپنی زوجہ کو دیتا ہے تاکہ ماں باپ نہ دیکھ سکے۔ کل کی جو مجلس تھی اسی کو میں سکے کا دوسرا رخ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو وہ جو ہے یہاں پر اس کی بیٹے کی ماں اور والدین یہ سمجھتے ہیں، والد یہ سمجھتے ہیں کہ لگ رہا ہے، جب ٹائم نہیں دے پاتا بیٹا تو سوچتے ہیں کہ لگ رہا ہے جو نئی والی اماں آئی ہیں وہ چڑھا رہی ہیں، وہ ہمیں ملنے نہیں دے رہی ہیں، وہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملنے نہیں دے رہی ہیں۔ لیکن جبکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پر ذرا سا میں بدل جاتا ہے اور پھر پورا ماحول جو ہے بدل جاتا ہے۔ اور زوجہ کو یہ چاہیے کہ شوہر کو اپنے والدین سے ملنے کے لیے کہے کہ آپ جائیے، ملیے، ملاقات کیجیے، انہیں وقت دیجیے، انہیں ضعیفی میں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ کل مولانا صاحب نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کی مجلس میں، کل کی مجلس میں، کہ والدین کو پیسہ نہیں چاہیے، والدین کو محبت چاہیے، والدین کو وقت چاہیے۔ آپ جا کے ان سے ملیے، بولیے۔ تو اور زوجہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھیجیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسے کہ ایک واقعہ بیان ہوا، عالم دین سے واقعہ سنا تھا ہم نے مشہد مقدس میں، کہ ایک شخص تھا وہ پتھر پر مار رہا تھا، پتھر پہ اچھا کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ بچہ پہلے سے جب تک شادی نہیں ہوتی دین سے دور رہتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو دیندار ہو جاتا ہے، وقت پہ نماز بھی پڑھنے لگتا ہے، ساری چیزیں خود سے کرنے لگتا ہے۔ اور جیسے ہی شادی ہوئی اور وہ وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا، اب اس کی ماں نے دیکھا، کہا عجب، اتنے سالوں تک 20 سال تک میں کوشش کر رہی تھی کہ یہ نمازی ہو جائے، لیکن یہ نمازی نہیں ہوا، اس نے آتے ہی ایک دن میں کیا جادو کر دیا کہ یہ نمازی ہو گیا۔ اب اس کی ماں آئی اس کے پاس، شوہر کی زوجہ کے پاس آئی، اپنی بہو کے پاس آئی، کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، جو میں نہ کر سکی اتنے سال تک وہ تم نے ایک دن میں کر دیا، ایسا تم نے کیا کر دیا کہ یہ نمازی ہو گیا۔ تو پھر اگر قاعدے کی زوجہ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ شکریہ ہمارا نہیں ہے، شکریہ آپ کا ہے، اتنے سالوں تک آپ نے محنت کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور اگر تھوڑا دوسرے مزاج کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ پوری زندگی نہیں سنبھال پائیں، ہم ایک ہی دن میں صحیح کر دیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو مثال اس کی اس طرح سے دی گئی کہ ایک آدمی پتھر کو توڑنے
توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے مار رہا تھا کہ وہ ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹ پایا۔ 99 مرتبہ اس نے اسے مارا، وہ نہیں ٹوٹ پایا۔ آخر میں تھک کے آ کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس نے کہا کہ بہت تھکے ہوئے ہو، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کی اور 99 مرتبہ میں نے اسے مارا ہے، لیکن یہ نہیں ٹوٹ رہا۔ اب وہ آدمی اٹھا، اس نے ایک مرتبہ مارا، وہ ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی پتھر ٹوٹا، اس کے نیچے گنج تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اب جس نے توڑا ہے اس نے کہا چونکہ پتھر کو میں نے توڑا ہے لہذا خزانہ میرا ہے۔ جو ہاں بھی ساز بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، مین وجہ یہ جو مثال کے ذریعے سے میں واضح کرنے جا رہا ہوں، کہا چونکہ میں نے توڑا ہے لہذا یہ میرا ہے، خزانہ میرا ہے۔ اور جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ زوجہ یہ چاہتی ہے کہ شوہر بس اس کا بن کے رہے، ادھر ماں یہ چاہتی ہے کہ میں نے پوری زندگی پالا ہے، یہ میرا بن کے رہے۔ ادھر سے ماں زور لگاتی ہے، ادھر سے زوجہ زور لگاتی ہے، بیچ میں بیچارہ شوہر پستا ہے۔ صلوات پڑھے محمد یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت یہ ہے کہ زوجہ یہ چاہتی ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر میں تمہارے پاس آئی ہوں، لہذا تم میرا خیال رکھو۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ میں نے اتنے سال تمہیں پالا ہے۔ جو ماں رشتہ ڈھونڈنے میں اتنی محنت کرتی ہے اور ہر جگہ جاتی ہے، سب سے کہتی ہے، لیکن وہی ماں پھر جب شادی ہو جاتی ہے پھر اس کا تیور کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ جب ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا میری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے جس طرح سے توجہ دینا چاہیے، پھر وہ سوچنے لگتی ہو سکتا ہے کسی نے چڑھا دیا، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں یہ ماں کی محبت ہے جو بیٹے کے لیے ہے، اور دونوں حق ہیں، برابر حق ہیں۔ زوجہ کا حق بھی اسلام میں ہے، ماں کا حق بھی اسلام میں ہے۔ اسلام نے دونوں کے حق کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ماں کا حق بھی ادا کرو اور زوجہ کا حق بھی ادا کرو۔ مشکل یہاں پہ ہو جاتی ہے جب دونوں حق ایک ساتھ لڑنے لگتے ہیں۔ اب بیچ والا پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کو مقدم کریں، کس کو مؤخر کریں۔ یہاں پر ضرورت ہے منطق کی، یہاں پر ضرورت ہے عقل کی۔ اس طرح سے ذمہ داری کو نبھائے تاکہ نہ ماں کو شکوہ ہو نہ زوجہ کو شکوہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہیں پر ضرورت ہے مسئولیت کی، یہیں پر ضرورت ہے اسے اچھے انداز میں ڈیل کرنے کی کہ دونوں راضی ہو جائیں، دونوں خوش ہو جائیں۔ دونوں کا حق انسان کے اوپر ہے۔ زوجہ کا حق بھی ہے کہ زوجہ کا حق ادا کرے، والدہ کا حق اور والدین کا حق ہے کہ والدین کا حق بھی ادا کرے۔ وہ اس نے ایک مرتبہ مار کے پتھر توڑ دیا اور گنج مل گیا تو وہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اس نے فوراً سارا کا سارا سمیٹ لیا، کہا یہ میرا ہے۔ جس نے 99 مرتبہ مارا اس کو کہا کہ یہ تمہارا نہیں ہے۔ اب اس نے سارا سمیٹ لیا گنج۔ اس نے کہا کہ میں نے 99 مرتبہ مارا لہذا اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ اس نے کہا نہیں، چونکہ توڑا میں نے ہے لہذا اس پر ہمارا حق ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، مسئلہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی تک جب مسئلہ پہنچا تو قاضی نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اس پتھر کو میں توڑ رہا تھا، 99 ضربے میں نے ماری لیکن یہ نہیں ٹوٹا، ایک ضرب اس نے ماری یہ ٹوٹ گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گنج میرا ہے چونکہ میں نے توڑا ہے۔ قاضی نے فیصلہ کیا، کہا کہ نہیں، اس میں اس خزانے میں اس کا بھی حصہ ہے، 99 حصہ اس کا لگے گا جس نے 99 مرتبہ مارا ہے، ایک حصہ تمہارا لگے گا چونکہ تم نے ایک ضرب مارا ہے۔ اور جہاں پر بھی بیٹا اگر راہ راست پر آ جائے تو ایک حصہ زوجہ کا بنے گا، 99 حصہ ماں کا بنے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے جیسے کہ ایک ہی دن وہ نمازی ہو گیا اور آ کر کہا کہ تم نے ایسا کیا کر دیا کہ یہ نمازی ہو گیا، تو اگر بہو قاعدے کی ہوگی تو وہ یہی کہے گی کہ آپ کا شکریہ
کہ آپ نے اتنے سالوں سے اس پر ضرب لگائی، 99 ضرب آپ نے ماری، ہم نے تو ایک ہی ضرب ماری ہے، لہذا اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد یہ اس طرح کی گفتگو میں جلدی کرتا نہیں، لیکن چونکہ کل کی مجلس میں نے سنا تھا مفصل، اور پھر ہم نے کہا کہ آج سیکھیے گا دوسرا رکوع پیش کر دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو یہ جو ہے والد کے اوپر ضروری ہے کہ جب وہ سن بلوغ پر پہنچ جائے تو اس کا اچھی جگہ بہتر ہمسر سے انتخاب کر کے اس کا رشتہ کر، اور اس کی وجہ بھی آن حضرت نے بتائی کہ اگر اس موقع میں جب تک وہ ازدواج نہیں کرتے والد اپنے بیٹے کا، اس موقع تک اگر بیٹا کوئی گناہ کرے گا تو وہ والد کے سر جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ تو یہ حقوق تھے جو والدین کے اوپر تھے کہ بیٹے کو ان حقوق کے ساتھ ان کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے، اچھی تعدیب ادب سکھائے، اچھا اخلاق سکھائے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے ہمسر کا انتخاب کرے، حلال رزق دے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اتنی زحمتیں والد نے اٹھا لی، والدین نے اٹھا لی، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب احسان کا بدلہ احسان ہے، اب احسان کا بدلہ احسان ہے، اسی لیے قرآن نے فیصلہ کر کے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والدین نے احسان کیا ہے، تب خدا کہہ رہا ہے اس احسان کا بدلہ چکاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو احسان والدین نے کر دیا ہے وہ احسان کا بدلہ کوئی چکا ہی نہیں سکتا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک شخص آیا نبی کے پاس، اس نے آن کر کہا یا رسول اللہ میری والدہ ضعیف ہیں، میں ان کا کپڑا خود سے بدلتا ہوں، انہیں غذائیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، انہیں حج پر لے کر جاتا ہوں، ان کی تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے سر مسئولیت رکھتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہوں، کیا میں نے ان کے حق کو ادا کر دیا؟ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم نے ابھی ان کے ہلکے سے درد کے حق کو ادا نہیں کیا۔ پوری زندگی اس نے یہ کیا، لیکن نبی نے فرمایا ایک ہلکے سے درد کے حق کو ادا نہیں کیا کہ جب تم ان کے شکم میں آئے تھے اور انہیں ہلکی سی درد ہوئی تھی اور انہوں نے جو آہ کی تھی، اس آہ کا احسان بھی ابھی تم نہیں چکا پائے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسرا واقعہ یہ کہ نبی ایک بستی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک گھر سے کراہنے کی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نبی اس گھر میں داخل ہوئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بہت دنوں سے بیمار ہے، لیکن یہ اس کا نہ انتقال ہو رہا ہے، نہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور نہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ نبی نے کہا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے۔ کہا ماں کو بلایا جائے۔ ماں کو بلایا گیا، کہا کہ کیا ہوا، کیا تمہاری کوئی دشمنی ہے تمہارے بیٹے سے؟ کہا نہیں، میری کوئی دشمنی نہیں ہے، 6 سال ہو گئے کہ میں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس نے ایک مرتبہ مجھے اذیت دی تھی، اس نے ایک مرتبہ مجھے اذیت دی تھی، اس نے کھانا مانگا، کھانا دینے میں دیر ہو گئی اور چولہا جل رہا تھا، وہاں سے ایک لکڑی نکالا، اس سے مجھے اذیت دی، اس کے بعد سے میں نے اس کے لیے بد دعا کی،
اور 6 سال ہو گئے میں نے اس سے گفتگو نہیں کیا ہے۔ نبی نے فرمایا وہی عذاب ہے جو بھی یہ برداشت کر رہا ہے، لہٰذا آپ اسے معاف کر دیجیے۔ نبی بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں، نبی آخری نبی، کتنی فضیلت ہے، آدم سے بھی زیادہ افضل ہے، نوح سے بھی زیادہ افضل ہے، ابراہیم سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ نبی کی جو وجہ تخلیق کائنات بنا، اللہ کا محبوب ترین نبی، وہ دعا کر رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر آپ والدہ کی اہمیت دیکھیں، والدین کی اہمیت دیکھیں۔ اللہ کا نبی، محبوب ترین نبی دعا کر رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ماں نے کہا کہ یا نبی اللہ میں نے معاف کر دیا، میرا اللہ بھی اسے معاف کر دے، ابھی تک محمد جیسے نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی ماں نے دعا کی فوراً قبول ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ ماں کی منزلت ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ ماں اگر زندہ ہو تب بھی بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، ماں اگر اس دنیا سے چلی جائے تب بھی بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک شخص آیا، آن کے کہنے لگا یا رسول اللہ بہت زیادہ پریشان ہوں، کہا کہ جا کر اپنے والدین سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ کہا یا رسول اللہ والدین نہیں ہیں۔ کہا جا کے ان کی قبر پر بیٹھ کر ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ کہا یا رسول اللہ قبر کا نشان معلوم نہیں ہے کہ قبر ہے کہاں پہ۔ کہا کہ جا کر کسی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ایک نشان بنا لو اور وہاں پر بیٹھ کر دعا کرو اور اپنے والدین سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے اور اپنے والدین کو فاتحہ ارسال کرو، ان کے لیے دعائیں کرو تاکہ وہ تمہارے لیے دعائیں کریں۔ یہ ہے اہمیت والدین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگا مولا بہت پریشان ہوں، مولا میرے حالات پہلے بہت اچھے تھے، پہلے میرے حالات بہت اچھے تھے، اب میرے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، مولا میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کہ کیا تم نے اپنے والدین کو اذیت تو نہیں دی؟ کہا نہیں مولا ہم نے اپنے والدین کو کبھی اذیت نہیں دی، لیکن ہمیں تو یاد نہیں آ رہا ہے کبھی ہم نے اذیت دی ہو۔ کہا یاد کرو۔ کہا ہاں ایک مرتبہ میری زوجہ سے اور میری والدہ سے نزاع ہو گیا اور میں نے اپنی ماں کو یہ کہا کہ آپ کی غلطی ہے اور وہ میری ماں روتے ہوئے چلی گئی، بس یہی میں نے کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہی تمہاری خطا ہے، تمہاری بہت بلندی پر تم تھے، کامیاب تھے، لیکن یہ جو تم نے کیا ہے اسی وجہ سے جتنے بھی تمہارے کاروبار تھے سب ختم ہو گئے، جتنی بھی تمہاری بلندی تھی اس سے تم پستی پہ آ گئے، لہٰذا جا کر اپنی والدہ سے معافی مانگو۔ اور اگر تمہیں یہ کرنا ہی تھا، اب یہاں پر امام بتا رہے ہیں کہ خانے داری کیسے کی جائے، مسئولیت ایک گھر کی کیسے رکھی جائے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں رکھنا ہی کہنا ہی تھا تو ان سے جا کر گوشے میں کہتے کہ والدہ ہو سکتا ہے آپ عمر کی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہو، لیکن آپ اسے اس طرح سے کہتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اس طرح سے کہتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اگر تم ان سے خلوت میں کہتے تو انہیں اذیت نہیں ہوتی، تم نے چونکہ سب کے سامنے کہہ دیا لہٰذا انہیں اذیت ہو گئی۔ یہی ہلکا سا گناہ جو تم نے کیا ہے اسی وجہ سے تمہاری جو منزلت تھی وہاں سے تم اس طرح سے پائین آ گئے، نیچے آ گئے، لہٰذا جا کر معافی مانگو۔ اب وہ آیا، اس نے آ کر اپنی ماں سے معافی مانگی اور پھر جب والدہ نے معاف کر دیا تو جس طرح سے پہلے سے وہ بحال تھے
سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد. تو اہمیت والدین اسلام میں بیان کی گئی ہے. اور پھر یہاں پر اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. والدین کو یہ چاہیے کہ جب بچوں کی تربیت کرے تو اس میں سب کو مساوات کے رتبے پر رکھے, سب کو ایک برابر کے رتبے پہ رکھیں. اگر مساوات پر رکھیں گے تب تو تربیت ہو پائے گی اچھی. اگر مساوات سے ہٹ جائیں گے, برابری سے ہٹ جائیں گے, تو پھر اس حق کو ادا نہیں کر پائیں گے. لہٰذا جس طرح سے ضروری یہ ہے کہ بیٹے والدین کے جو حق ہیں اسے ادا کرے, اسی طرح سے والدین کے اوپر ضروری ہے کہ جو بیٹے کے حق ہیں اسے ادا کرے. ایک صلوات پڑھے محمد. لیکن والدین کے حق اتمم درجہ رکھتے ہیں, بڑا درجہ رکھتے ہیں. والدین کا حق سب سے زیادہ ہے, والد کا حق, اور پھر خاص طور پر والدہ کا حق, ماں کا حق سب سے بڑی منزلت ہے. ماں کا اگر ماں جو ہے بچے سے راضی ہوتی ہے تو وہ نبی کا پڑوسی بنتا ہے. جناب موسیٰ آئے واحد پر انہوں نے کہا کہ اے مالک, اے خالق, یہ بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. کہا کہ جنت میں تمہارا پڑوسی ایک قصاب ہوگا, ایک کسائی ہوگا, جو فلاں منزل پر بیٹھتا ہے. اب جناب موسیٰ اس کی تلاش میں آئے, نوجوان کسائی تھا, جوان کسائی. اور جناب موسیٰ نے دیکھا اور اس سے ملاقات کیا. کسائی نے, قصاب نے کہا جی کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں دور سے آیا ہوں, مسافر ہوں. کہا مسافر ہو, چلو ہمارے یہاں مہمان ہیں. اسے لیا اور تھوڑا سا گوشت لیا, دکان کو بند کیا, اپنے گھر چلا گیا. جناب موسیٰ تلاش کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ میرا پڑوسی بنے گا جنت میں. من از روز جزا تشویش دارم, گناه از برگ و باران بیش دارم. اگر لاتاب نتو دستم نگیرد من از لاتای اسو تشویش دارم. به همین جوری عشق در قلب کشش گفتم میشه جونه چه بخوری را. مگه خدا عشق رو به هر کس آیت الله بهجت فرمود خدا عشق بر امام حسین رو ملائک آسمان از عالم بالا میارن تو مشک چشات تقسیم میکنن. یعنی امروز صبح نوشتن برات چند قطره عشق, هر چی زور بزنی رزق. عشق بر امام حسین که قطرش عذاب جهنم و خاموش میکنه. هر کس به اندازه بال پشه, اصلا پشه چیه که بالش چی باشه. امام صادق داره کجا میسازه. هر کس به اندازه بال پشه برای جد غریبم حسین عشق بریزه. عشق رو از عالم ملکوت میارن تو مشک چشات تقسیم. ایک واقعہ جناب موسیٰ کا یہ کہ جناب موسیٰ نے اپنے خالق اور مالک سے پوچھا کہ مالک تو اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے, تو اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے. اب آج قدرت آئی, موسیٰ جاؤ اس پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ, اس سوال کا تمہیں جواب مل جائے. جناب موسیٰ آئے, کیا دیکھا, ایک شخص ہے جو ایک ضعیف عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کر پہاڑ سے نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور وہ ضعیفہ آواز دے رہی میرے لال مجھے چھوڑ دو, میرے بیٹے مجھے چھوڑ دو, مجھے آزاد کر دو, مجھے چھوڑ دو. لیکن وہ گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے. اور جانے کے بعد اس نے کیا کیا, ایک چاقو نکالا. چاقو نکالنے کے بعد چاقو سے اپنی والدہ کی آنکھوں کو نکال لیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس بیٹے کی جو زوجہ تھی یا جو زوجہ ہونے والی تھی, اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک اپنی ماں کی آنکھوں کو نکال کے لا کر میرے سامنے نہیں رکھو گے میں یقین نہیں کروں گی کہ تم مجھے چاہتے ہو. لہٰذا اس نے چاقو سے آنکھوں کو نکال لیا. جیسے ہی آنکھوں کو نکالا, ماں چلاتی رہی, خون جاری رہا, روتی رہی, لیکن یہ نہیں مانا. ہاتھوں پر
अपनी वालिदा की आंखों को रखा और लेकर नशेब से बुलंदी की तरफ जाने लगा। जैसे ही पहाड़ पर चढ़ने लगा कि उसके पांव फिसले, वो नीचे गिरने ही वाला था कि उधर पस्ती से उसकी माँ ने आवाज दी, मेरे लाल जरा संभल के चलो, मेरे लाल जरा संभल के चलो। अपनी वालिदा की आंखों पर, अपने हाथों पर अपनी वालिदा की आंखों को रखे हुए था और जैसे ही पांव फिसले, आंखों ने देखा, उधर से माँ ने आवाज दी कि मेरे लाल जरा संभल के चलो। ये होती है माँ की मोहब्बत। और जब जनाब मूसा ने देखा कि अरे बाप रे बाप, एक माँ ने इतना दुख इससे बर्दाश्त किया और उसके बाद भी जरा सा भी इसका पैर फिसला तो उसने आवाज दी, मेरे लाल जरा संभल के चलो। ये कितना अपने बेटे को चाहती है। लिहाजा जनाब मूसा के बारे में एक मशहूर है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। जनाब मूसा एक जगह पर दो लोग लड़ाई कर रहे थे, एक उनका शिया था जो कुरान का लफ्ज़ है कि एक जनाब मूसा का शिया था और एक उनका दुश्मन था। जनाब मूसा करीब गए, उसने जो शिया था उसको एक तरफ किया और उनका दुश्मन था उसे एक तमाचा मारा, वो जमीन पर गिरा, मर गए। इतने ज्यादा ताकतवर थे और इतने ज्यादा गुस्से वाले थे। जनाब मूसा को गुस्सा आ गया और जनाब मूसा गए उसके पास और उसको जमीन पर लिटाकर अपने घुटने उसके सीने पर रख कर कहा कि तुमने ये सब क्यों किया है, अपनी माँ को इतनी अजियत क्यों दी। उन्होंने तुम्हें इतना याद किया कि इतनी मुसीबत के बाद भी तुम्हें आवाज दी मेरे लाल संभल के चलो। अब ये नादिम हुआ, इसने कहा हाँ मुझसे गलती हो गई, हाँ हमने गलती किया है, मैं तौबा करता हूँ। जब इसने तौबा कर लिया तो जनाब मूसा ने यद बैज़ा के जरिए से उसकी वालिदा की आंखों को ठीक कर दिया। और फिर जब कोहे तूर पर पहुंचे, आवाज कुदरत आई, मूसा तुमने देखा कि एक माँ अपने बेटे को कितना चाहती है। मैंने जनाब मूसा ने कहा कि हाँ मालिक, मैंने देख लिया कि एक माँ अपने बेटे को कितना चाहती है। आवाज कुदरत आई कि ऐ मूसा, मैं भी अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा चाहता हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ ज़रा एक मरहूमा के इसाले सबाब की मजलिस है जिसके लिए हमने जो बातें अर्ज की ताकि मरहूमा के लिए इसाले सवाब हो जाए। आज की जो तारीख गुजरी है इमाम की शहादत की तारीख है, इमाम की शहादत की तारीख है। अज़ादारो, इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम को गरीबुल वतनी में शहीद कर दिया गया। जासूस शहादत है इमाम की। अज़ादारो, जब कोई जिंदान में होता है और जब शाम होती है, पूरे दिन अगर उसे अपने घर की याद ना आए, लेकिन जब शाम होती है तो उसको घर वाले याद आते हैं। मेरा बेटा कैसा होगा, मेरी ज़ौजा कैसी होगी, पता नहीं खाने के लिए उसके पास कुछ इंतजाम होगा या नहीं होगा। यही वजह है कि जब शाम होती थी तो हमारे और आपके इमाम रोते थे और जो सवाली सवाल करता था मौला क्यों रो रहे हैं, तो इमाम आवाज देते थे मुझे मेरा रजा याद आ रहा है, मुझे मेरा लाल रजा याद आ रहा है। हाँ ज़ादारो, खलीफा वक्त ने मुताद्दिद मकामात पर इमाम को कैद में रखा है और उसके बाद एक यहूदी के हवाले कर दिया जिसका नाम सिंदिक इब्ने शाहक था, उसके हवाले किया यहूदी के। उसने जुल्म और बढ़ा दिया। उसने इमाम को ऐसे जिंदान में रखा था कि जिसके नीचे नमी होती थी। अज़ादारो, मैं चाहता माँ के मसाइब भी पढ़ सकता था, लेकिन चूंकि मुनासिबत इमाम की शहादत की है लिहाजा इमाम पर गिरिया करेंगे मरहुमा के लिए इसाले सवाब। हाँ अज़ादारो, इमाम को ऐसे जिंदान में रखा गया कि नीचे नम होता था, गीला होता था और जिंदान इतना छोटा था न इमाम उसमें सही से बैठ पाते थे न सही से खड़े हो पाते
سے اور اس طرح سے امام کو ہتھکڑیوں بیڑیوں میں رکھا گیا کہ روایت کے جملے یہ ہے کہ امام کے گوشت کو ہتھکڑیوں نے کھا لیا تھا، امام کے گوشت کو لوہوں نے کھا لیا تھا، امام کی ہڈیاں باریک ہو گئی تھی۔ صدیق ابن شہاب جو یہودی تھا اس نے ظلم اور بڑھا دیا، ظلم اور کرنے لگا، یہاں تک کہ امام کو زہر دے دیا گیا۔ 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا۔ اس کے بعد جب صدیق سمجھ گیا کہ امام عنقریب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس نے امام کو لا کر ایک کمرے میں لٹا دیا، ہتھکڑیوں بیڑیوں کو کھول دیا، اور کھولنے کے بعد جو وہاں کے بغداد کے بڑے شیعہ تھے، ذمہ داران تھے، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے امام کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے، ہم نے تمہارے امام کو اچھے کمرے میں رکھا، ہم نے تمہارے امام کو اچھے بستر پر لٹایا ہے، دیکھو تم سب گواہ بن جاؤ اور یہ خط لکھ دو کہ ہاں امام اچھے سے تھے، امام کو کوئی اذیت نہیں تھی، امام کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اور تم یہ سب شاہد بن جاؤ اور یہ امضا کر دو، دستخط کر دو۔ جیسے ہی سارے شیعہ امضا کرنے ہی والے تھے کہ ہاں ہم نے امام کے حالات دیکھے، امام اچھے سے تھے، امام اچھے بستر پر تھے، اچھے حجرے میں تھے، جیسے ہی امضا کرنے والے تھے ایک مرتبہ امام کو غص سے افاقہ ہوا، امام نے آواز دی میرے شیعوں ارے امضا نہ کرنا، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ جیسے ہی امام نے کہا سب نے اپنی اپنی قلم پھینک دی، وہاں حسین قاسم کا ماتم بلند ہونے لگا، صدیق کے سپاہیوں نے سب کو باہر نکال دیا، بغداد میں امام کا ماتم ہونے لگا، ادھر امام کی شہادت ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، ادھر امام کی شہادت ہو گئی۔ جب صدیق نے دیکھ لیا کہ لوگ باغی بن جائیں گے، فوراً جیسے ہی امام شہید ہو گئے مزدوروں کو بلایا، مزدوروں کو بلانے کے بعد جنازہ مزدوروں کے حوالے کیا کہ اسے لے جا کر پلے بغداد پر رکھ دو۔ مزدوروں نے جنازے کو اٹھایا۔ عزادارو، امام ہمارے اور آپ کے امام کثیر العیال تھے، ان کے بہت زیادہ فرزند تھے، بہت زیادہ بچیاں تھی، لیکن ہائے جس کی اتنی اولاد موجود ہو اس کا جنازہ مزدور اٹھا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جس کے اتنے بچے موجود ہو اس کا جنازہ مزدور اٹھا رہے ہیں، اور وہی مزدور آواز بلند کر رہے ہیں یہ دیکھو رافضیوں کا امام ہے، یہ شیعوں کے امام ہے، یہ رافضیوں کے امام ہے۔ پورے بغداد پر لا کر جنازے کو رکھ دیا گیا۔ میں نے احتراماً کہا ہے کہ رکھ دیا گیا، جو جسارت کی گئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا، احتراماً میں نے کہا ہے کہ رکھ دیا گیا۔ 3 دن تک جنازہ پلے بغداد پر رہا۔ تیسرے دن وہاں کے بڑے شیعہ جمع ہوئے اور انہوں نے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ 8ویں امام اعجاز کے ذریعے سے آئے، انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اپنے بابا کے لیے نماز جنازہ پڑھی۔ میں کہوں گا مولا موسی کاظم آپ خوش نصیب تھے، آپ کو غسل دے دیا گیا، آپ کو کفن پہنا دیا گیا، 8ویں امام اعجاز سے آگے، مگر ہاں کربلا کا میدان تھا، حسین کا لاشا تھا، سید سجاد تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توپ تھی۔ سجاد آواز دے رہے تھے میرے بابا مجھے معاف کر دینا، یہ تیرا سجاد بڑا غریب۔ إنك مجيب الدعوات